چھوٹا بچہ تھا, واش روم گیا, پانی بہایا تھا, لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں صرف, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں, بھائی ایسا غائب کرو مارکیٹ سے لگے کوئی تھک گیا ہی نہیں یہاں صدیوں سے, ایسا ہونا چاہیے صفائی. تو میں نے اس طرح صفائی نہیں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے میں باہر نکلا, میرے بڑے بھائی گئے اور واپس آ کے مجھے یوں کر کے کمر پہ ایک دبا کے پٹاخ کر کے ایک ٹریڈ مارک جو ہے نا انہوں نے چھاپ دیا. وہ دن اور آج کا دن, یہ واقعہ ہوگا میں میرا خیال ہے 11 یا 12 سال کا تھا اس وقت, بس کچھ نہیں کہا انہوں نے. اچھا جیسے ہی وہ آئے نا میں نے کہا سوری غلطی ہوگی, مجھے احساس ہو گیا. انہوں نے یوں کیا, ایک کمر پہ طبیعت سے چھاپ دیا واپس, بس اس کے بعد چلے گئے. وہ دن آج کا دن مجھے اس عمل سے اتنی شدید نفرت ہے, کوئی واش روم میں جائے اور اپنے کچھ بھی نشانات چھوڑ کے آ جائے. بہت غلاظت ہے یار, یہ کیوں اپنی گندگی دوسرے کو دکھا رہے ہو؟ آپ جاؤ واپس ایسے آؤ جیسے میں گیا ہی نہیں, میں تو ہاتھ دھونے گیا تھا, بس ایسے ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے. مسجدوں کے واش روم دیکھ لو اجتماعی, جب آپ اس میں گھسو گے واپس آؤ گے آدمی گھنٹہ تک, تو ناک تو چلو بدبو تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا ایگزاسٹ ہونے چاہیے, ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, ہر واش روم میں ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. بھائی بدبو کہاں جائے گی آپ جب تک باہر نہیں نکالو گے اس کو, اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو آپ تکلیف دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے. کئی دفعہ ٹریولنگ ہوتی ہے, ہم بعض دفعہ کسی کے گھر ٹھہرتے ہیں نا, میزبان ہمیں ٹھہراتے ہیں, مفتی صاحب ہمارے گھر اب تو میں ہوٹلوں میں ٹھہرنا شروع ہو گیا. بھائی تیرے گھر ٹھہروں گا تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی, واش روم بالکل کمرے کے ساتھ, اور سردیوں میں اتنی سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی اتنی خاموشی, ٹھنڈے علاقوں میں تو ایسا ہی ہے. اور واش روم اور آپ کا جو سونے کا کمرہ ہے, بیٹھک ہے جو اجتماعی, وہ بالکل کیا ہے, ملے ہوئے. اور واش روم میں کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں ہے. میرے سے نہیں سویا جاتا بھائی ایسے کمرے میں, کیونکہ ہم وہی واش روم دروازہ کھلے گا بدبو تو ادھر ہی آئے گی, اسی کمرے میں کیسے سو جائے آدمی. ایگزاسٹ ہو تو پتا ہے بھائی ہوا ادھر ہی آ رہی ہے باہر, لیکن ایگزاسٹ نہیں ہوتا تو یہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو بھی مہمان آئے گا اس کو بولے گا. اور پھر خاموشی کی وجہ سے واش روم کا یوز کتنا مشکل ہے. سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دیوار کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہو, ذرا کوئی سی بھی آواز آئی لوگ سمجھیں گے اسی کی آواز ہے. تو گھر بناتے ہوئے یہ پہلے سے سوچ لو. اب جنہوں نے یہ کیا ان کا مہمان کو تکلیف دینے کا ارادہ تھا, بلکہ مہمان کو راحت پہنچانے کا ارادہ تھا کہ واش روم ساتھ ہی ہو, یہاں حضرت جی سوئیں گے اور یہیں جا کے کاروائی کر کے آ جائیں گے. ان کا تو ارادہ تھا تکلیف سے بچانا, لیکن بچایا تکلیف سے کیوں؟ ان کا ارادہ نہیں تھا تکلیف دینے کا, لیکن تکلیف سے بچانے کا پہلے سے ارادہ بھی نہیں کیا. اگر گھر بناتے ہوئے پہلے ارادہ کرتے کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو اسے قطعاً تکلیف نہ ہو, تو تکلیف کے جتنے اسباب ہیں اس پہ کمیٹی بٹھاتے کہ بھائی دیکھو کوئی مہمان جب یہاں آ کے ٹھہرے گا تو کس کس طریقے سے اس مہمان کو تکلیف ہو سکتی ہے, ان تکلیفوں کے تمام اسباب کو دور کیا جائے. پھر اس میں یہ بھی سبب آتا بھائی ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, نمبر 2 خاموشی کا کوئی حل ہونا چاہیے, یا تھوڑا فاصلے سے واش روم بنایا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ انگریز سوچتا ہے یہ سب چیزیں ہیں. پھر افسوس ہوتا ہے یار, پھر تو وہ زیادہ اچھا مسلمان ہو گیا نا, اس کے عقیدے خراب ہیں, اس کے نظریات درست نہیں ہیں. ورنہ اسلام بھائی یہی اسلام چاہتا ہے جو جاپانیوں میں ہے, یعنی عمل کے لحاظ سے, عقیدے کے لحاظ سے نہیں, عمل کے لحاظ سے. تو پھر وہ ہم سے اچھے ہو گئے نا. پھر تو لوگ صحیح کہتے ہیں یار وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا امریکہ میں کوئی سریا لے کے جا رہا اور لہراتا ہوا یوں یوں کر کے جھومتا ہوا. روڈ ادھر سے لوگ مر رہے ہیں, گاڑیوں کو اتنا لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے, ادھر سے سامان نکل رہا ہے ادھر سے بھی نکل رہا ہے. گنے کے جب کھیتوں کی کٹائی ہوتی ہے نا تو گنے لوڈ ہوتے ہیں ٹرکوں پہ. میں اپنے بچوں کو لے کے ایک دفعہ پکنک پہ تفریح پہ نکل گیا, آل پاکستان ٹور پہ. اب تو سیکیورٹی کے مسائل اتنے بہت مشکل ہو گیا, پہلے نکل جایا کرتے تھے. تو وہ ٹرک لائن سے آگے جا رہے ہیں, راستہ ہی نہیں مل رہا, نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, پورا نا بدماشوں کی طرح روڈ ایسے کھول کے چل رہے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار, ہم کیا انسان کے بچے نہیں ہیں, ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ گھنٹوں تک ہم ان ٹرک کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں. پھر ایک کھلا ڈلا روڈ آیا, پھر جا کے کہیں سائڈ سے خطروں سے کھیلتے ہوئے
کہ کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے. ہم نے کہا پھر نکالی ہے گاڑی. تو یہ ساری مثالیں ہیں میرے بھائی کہ آپ نے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، بلکہ آپ نے تکلیف نہ دینے کا کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ارادہ کرنا ہے. گاڑیاں پارک کرنے میں بھی یہی اصول ہے. پارک کر کے چلے جاتے ہیں، بندہ تلاش کرتے رہو. کوئی گاڑی مڑ ہی نہیں پا رہی وہاں سے، گلی کے نکڑ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی، موڑتے رہو، پھر وہ بندے کو تلاش کرتے رہو، پھر وہ آئے گا، ایک ہلکا سا سوری کرے گا اور گاڑی ہٹا دے گا. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا. تو یہ کافی نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی اس پہ سزا ملتی کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کے عمل سے تکلیف ہوئی ہے، اور یہ تکلیف یقینی ہے، جو بھی یہ کرے گا اس سے تکلیف کا خطرہ ہوگا. اس مدرسے کے باہر تو آئے دن لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مدرسہ ہے نا، اس کے سامنے گیٹ، اتنی مصیبت ہوتی ہے، اتنی مصیبت. گاڑی لے کے نکلو، آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بالکل گیٹ کے سامنے نہیں، تھوڑا کنارے پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بس نکل تو سکتے ہیں نا. بھائی نکل کے مڑے کدھر کو مڑے؟ ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر گاڑی ہے، تو ایسے کروٹیں لینی پڑتی ہیں. پہلے گاڑی کو یوں لے کر آؤ، پھر تھوڑا سا یوں کرو، پھر پیچھے کھمبا آ رہا ہے، پھر یوں کرو، پھر یوں کرو. آدھا گھنٹہ اس میں لگ کے کوئی بہت ہی ماہر ڈرائیور ہوگا جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ نکالے گا، ورنہ گھنٹہ گیا. یار تم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے گاڑی کو. میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے گاڑی پارک کرنا منع ہے. آپ دیکھ لیں، یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے گاڑی پارک کرنا منع. ہر وقت گاڑی نظر آئے گی، اور میری گاڑی کے علاوہ ہوگی وہ. اب 24 گھنٹے تو گارڈ سر پہ نہیں کھڑے ہوئے نا. جب گاڑی نظر آتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کیمروں سے کون بندہ ہے. سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہو سکتی ہے نا، سیکیورٹی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں. پھر بندے کو تلاش کرو، آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا. پھر انکل سے بحث کرو، کہیں گے بیٹا کہیں جگہ نہیں مل رہی. یہ ہمارا ہیڈک تو نہیں ہے نا، آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. آپ کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ ہماری گیلری میں آ کے سو جاؤ آپ. یہ جگہ نہیں مل رہی تھی، میری بیوی نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں. بھائی آپ کا مسئلہ ہے. گھر خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں گاڑی کھڑی کروں گا تو کہاں کھڑی کروں گا. یہ سب چیزیں، لوگ کرائے پہ گھر لے رہے ہو یا گھر خرید رہے ہو تو یہ پہلے سوچو. لوگ نہیں سوچتے، کہتے ہیں لے لو سستا مل رہا ہے. گاڑی غفار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں گے، پھر جب وہ پھڈا کرے گا تو جمشید کے گھر، پھر جمشید سے 1 مہینہ پھڈا چلے گا ستار کے گھر، ستار سے جھگڑا چلے گا وسیم کے گھر. جتنے نام پائے جاتے ہیں نا وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا اس دوران کرائے کا ایگریمنٹ ختم، آپ دوسرا گھر تلاش کر رہے ہو. یہ چل رہا ہے کیا مارکیٹ میں. ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں پہلی دفعہ ایسی پارکنگ دیکھ کے حیران ہوا تھا. حضرت کے ہم جاتے تھے، بائک کھڑی کر دیتے تھے نا، ہم بیان سننے جاتے تھے. بائک جب ہم کھڑی کرتے تھے تو گلی پھر بھی چوڑی تھی، بہت ساری گاڑیوں کے جانے کا راستہ تھا. حضرت فرماتے تھے دیوار سے بالکل چپکاؤ. ہم کہتے تھے بھائی راستہ تو ہے. فرماتے راستہ ہے لیکن کھلا نہیں رہے گا، تنگ راستہ رہے گا. گاڑیاں گزر تو جائیں گی لیکن ٹینشن ہوگی نا. تو جب اتنی جگہ ہے، آپ گاڑی کو بائک کو دیوار سے چپکا سکتے ہو تو کم سے کم جگہ گھیرو نا، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ملے، کھلا ڈلا روڈ ملے. اتنی سختی کرتے تھے اس پہ. کوئی کار لے کر آیا، چپکاؤ بالکل دیوار سے، بالکل دیوار سے. اور ہم کیا دیکھتے تھے، پینڈوؤں کی طرح جو بھی آ رہا ہے گاڑی کھڑی کی، بائک بہت زیادہ خیال اس کا کر لیں گے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہو، اور وہ بھی ایک گاڑی کے. اگر 2 آپس میں آ گئی ہیں اور 8-10 بائک والوں نے ایسا کر لیا تو پھر وہ ٹریفک پولیس والا بیچ میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اس کو روکے گا، ادھر آ بھائی تو یہاں سے نکل. کیا ضرورت ہے یار، تمہارے پاس جگہ تھی، تم تھوڑا سا بائک کو اٹھا کے چپکا دیتے دیوار کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آئے دن پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بیان ہوتا ہے تو بائکوں والوں کی اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی نے بتایا بھائی ہم تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے پڑوسیوں سے معذرت کی ہے، میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھا کے تھک گئے، اب ہم نے بندہ کھڑا کر دیا تنخواہ پہ نہیں آ رہی، اور تنخواہ آپ سے نہیں لے رہے، تنخواہ سے پہ بندہ کھڑا کر دیا ہم نے کہ کنٹرول کرو کوئی بائک غلط پارک نہ کرے. تو یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کسی گاؤں دیہات سے آئے ہیں، ان کے لیے بندہ تنخواہ پہ رکھنا پڑ رہا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہ بائک ایسے نہیں، بیٹا اچھے بچے ایسے بائک کھڑی نہیں کرتے. اور وہ اچھے بچے کون ہیں؟ ڈاکٹرز بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیان سننے آ رہے ہیں. ان اچھے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور سمجھانے والا مسجد کا ملازم ہے، گاؤں کا بندہ ہے، وہ سمجھا رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا اس لیے سمجھا رہا ہے وہ.
تو یہ چل رہا ہے کہ کہاں پر؟ ہماری مارکیٹ میں. تو واش روم کا استعمال کا مسئلہ، پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے جب میں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں نا، تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وقت ملے تو تکیے چادر سیٹ کر کے جاتا ہوں. حالانکہ یہ ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اس کا کام ہے. لیکن یار اچھا نہیں لگتا ہم جب جائیں تو ہمارا گند کوئی دوسرا دیکھے، کیا کر کے گیا یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اثر کیا پڑے گا جب اگلا آئے گا بولے گا یار کوئی انسان کو تکیہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، چائے کا کپ الٹا پڑا ہوا ہے اور پاپڑ کی تھیلیاں. جب کوئی فیملی ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے جائے تو یہی ہوتا ہے نا. واش روم آخری دفعہ جب یوز ہوا تو پانی بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. کیا خیال ہے اب کیا ضرورت ہے پانی بہانے کی؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں یار اپنی چیزیں دوسروں کو مت دکھاؤ. تو میری کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، بعض دفعہ اسپیڈ میں نکلنا پڑتا ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں تو بھائی ہم اپنا طرف سے بستر صاف کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ ملتی رہے گی. لوگ اس کو نیچ حرکت سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں والا کام کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں، یہ غریبوں والا کام نہیں ہے. آپ جب کہیں جاؤ تو اچھا اثر پڑے، ملازم پہ بھی اچھا اثر پڑے. وہ بھی کہے اللہ کرے یہ لوگ آیا کریں. کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی انسانوں والا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں. جب ہوٹلوں میں جو رہنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ 2-4 بچے بھی ہوں، ایسا گند کر کے جاتے ہیں نا، اف پیمپر پرک کر کے. آخری جو میچ چل رہا ہوتا ہے نا ان کا، اب 12 بجے چیک آؤٹ ہونا ہے تو 11:15 بجے جو پروگرام چلتا ہے، اف وہ بڑا گندا پروگرام ہوتا. صابن ادھر اٹھا کے پھینکا ہوا ہے، تولیے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، پھر وہ پیمپر ادھر پھینکے ہوئے ہیں یوں. بھائی وہ تو آ جائے گا صاف کر، وہ تو کر دے گا صاف. تو آپ کو کیا جا رہا ہے یار؟ آپ ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈال دو، کیا جا رہا ہے آپ؟ تو یہ سب چیزیں اتنے نیک ہم ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن باتیں اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. نہیں ہے تو اللہ بنا دے بھائی، بنا دے اللہ تعالی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بار بار ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے. یعنی عدم قصد ایذا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے جو کام کیا اس سے ہماری نیت لوگوں کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. فرمایا نا نا نا. جیسے مؤذن جب اتنی لمبی اذان کھینچ کے دے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ یار اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو وہ کہے گا بھائی میں نے تکلیف کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو حکیم الامہ مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام سے تکلیف تو نہیں ہوگی. تو پہلے کام کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کا ارادہ تو نہیں ہے، بلا ارادہ تو تکلیف دے رہے ہو نا، تو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرو. تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. ہم جا رہے تھے کچھ دن پہلے، کہاں جا رہے تھے ابھی، ہاں یہ بھی میں سوات مردان بنیر وغیرہ کیا نا، تو ہم وہاں گاڑی پہ جا رہے ہیں، چلاتے ہوئے جا رہا ہوں میں. روڈ پہ ایک صاحب نے کیا کیا ہے، بائک پہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سریا نہیں ہوتا، سریا اتنا لمبا سریا لے کے، اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے سریا لے کے، وہ سریا نیچے گھس رہا ہے. محترم سوزوکی نہیں کروا رہے، بائک پہ مکان اور دکان کی جو کنسٹرکشن، یہ چھتوں کی کنسٹرکشن کے لیے لمبے لمبے سریے نہیں آتے، وہ سریا پیچھے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آگے وہ بندہ بائک چلا رہا ہے اور یہ خرچہ بچا کے اپنا سریا پیچھے پکڑا ہوا ہے. اب وہ سریا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ تو رہا ہے. اب ہم تو گاڑی میں تھے پیچھے، ہم نے بڑی احتیاط کی کیونکہ گاڑی کا ٹائر اگر سریے پہ آ گیا تو وہ تو گرے گا، گاڑی گرے نہ گرے وہ بائک والا تو گرے گا. سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے، یہ بنیر کا واقعہ ہے. سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے. کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا تو اس کا پہیا آیا سریے پہ اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے وہ.
बच के ना, वो भी पठान गुस्से में उतरा, पीछे मुड़ के अभी देख रहा है वो निकल चुके थे, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और सरिया यूं यूं स्लिप हो रहा है उनकी भला से, पीछे कोई मरे कोई जिए। हम भी इतनी मुसीबत में कि यार कहां से निकालें भाई। अब आप उस सरिये वाले को पूछ लो जो सरिया लेके जा रहा है कि तुम ये क्यों लेके जा रहे हो? इसलिए ताकि लोग बाइकों पे गिरें, तुम्हारा ये इरादा है? क्या गाड़ियों के टायर इसके ऊपर आए, तुम्हारा भी सर फटे या किसी और का सर फटे, तुम्हारा ये इरादा है? तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई हम इसलिए नहीं लेकर आए कि हम लोगों को बाइकों से गिराएं, लोगों के सर फाड़ें, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये दीन हमारे अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी के तरीके पर ये दीन कैसे आ जाए, और हम सब क्या हैं, मुसलमान। तो मैं क्यों इरादा कर सकता हूं? तो भाई फिर ये बाइक पे क्यों लेके जा रहे हो? भाई मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, पैसे बचाने का है। तो इतना काफी नहीं है, आपका इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, लेकिन बिला इरादा आप तकलीफ पहुंचा रहे हो। वो एक बाइक वाला तो हमने देख लिया जो स्लिप होते होते बचाए, वो पीछे मुड़ के देखा तो वो इतनी जा चुके थे, वो कहां जाता उनके पीछे, फिर कर क्या लेता? वो दो थे और उनके पास सरिया भी था, ये कर क्या लेता? वही सरिये से उसका सर फाड़ना था, कर क्या लेता? तो उसने भी उसकी दुआ शुक्र अदा किया, चलो बच गया ना, चलो निकल लो भाई अब। और ये तो हमने देख लिया, पता नहीं कितने ऐसे होंगे, और हो सकता है आगे जाके कोई गिर भी गया हो, लेकिन आए दिन ये कराची में भी आप देख लो ये होता है। तो ऐसे मौके पे अगला क्या कहता है, आप जब उसको पकड़ेंगे, भाई मेरा इरादा किसी बाइक वाले को गिराने का नहीं है, तो भाई शरीयत में ये नहीं है कि तकलीफ देने का इरादा नहीं था, काम से पहले आपको तकलीफ ना पहुंचाने का इरादा करना है। आप जब बाइक पे सरिया लेके बैठे तो आप सोचो, आप पहले इरादा करो, मैं इरादा करता हूं कि मैं ये जो बाइक पे सरिया लेके घर तक जा रहा हूं, मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ ना हो। तो अगला कहेगा आप जब ये इरादा कर रहे हो तो भाई ये काम ऐसा है जिससे लाजमी तकलीफ होगी। ये ऐसे ही जैसे कोई कहे चरस पीने से मैं ये इरादा करता हूं कि नशा ना हो, भाई होगा नशा, लिहाजा चरस छोड़नी पड़ेगी आपको। शराब पीने से आप इरादा कर रहे हो, आपने शराब पी, नशा हो गया, टुन घूम रहे हो, अब कोई कह रहा है कमबख्त ये तो हराम है, आप कह रहे हो मैंने शराब नशे के लिए नहीं पी है, वो तो मैंने शराब की नीयत की थी, नशे की मेरी नीयत नहीं थी। तो हम क्या कहेंगे, भाई जब भी कोई चीज पियो, पीने से पहले नीयत करो कि मैं बाकायदा इरादा कर रहा हूं कि इस चीज के पीने से नशा ना हो, और चूंकि इस चीज के पीने से नशा होगा लिहाजा अब ये चीज पी नहीं सकते आप। तो बाइक पे जब आप ऐसे सरिया लेके जा रहे हो, इससे लोगों को तकलीफ होगी, आप कितनी एहतियात करो। वो भाई हम तो बहुत एहतियात कर रहे हैं, भाई बेहतियाती हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है बेहतियाती, और इतना कंट्रोल किसका होता है कि वो अचल में ये लेके निकलते हैं कि लोग खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लोगों ने भी तो अपनी जान बचानी है, जैसे हम कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि मैं अगर अपनी गाड़ी उसके सरिये पे चढ़ा देता, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ना था, वो दोनों लेटे हुए होते। गाड़ी को कौन घसीट सकता है भाई, वो दोनों लेटे हुए होते। हमारी गाड़ी पे तो लोड भी बहुत था, उन दोनों ने लेट जाना था और बल्ली डाल देनी थी। मुफ्ती साहब आए बुनेर और दो बंदे कुचल के चले गए, दो बंदे मार के चले गए। फिर गाड़ियां भी चल रही होती हैं, ये तो देखते ही नहीं है कि बाइक वाले की गलती है, ये किसकी गलती है, ट्रक वाले की गलती है, ये सब हमारी सोसाइटी में देखा ही नहीं जाता। और ये मैं भुगत चुका हूं। मैं गाड़ी में रिवो में जा रहा था, तो एक साहब ने ब्रेक लगा दी, मैं बहुत मुसीबत से मैंने गाड़ी रोकी और बच गया मैं। तो उसमें एक बाइक वाला ना बीच में, वो तो घुसते हैं बाइक वाले बीच में, वो झूलते झूलते ना, ऐसे नहीं रक्सो सुरूर की महफिलें लगा दी उसने। अबे तू बीच में क्यों घुसा हुआ है नालायक? सबको पता था मेरी जरा से भी गलती नहीं है, यूं रक्सो सुरूर की महफिलें लगाता लगाता थोड़ा सा स्लिप हो गया, शुक्र है कुछ हुआ नहीं उसको। पीछे एक अंकल बाइक पे ना मेरे पीछे, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, क्या रोको इसको। तो वो 4-6 आदमी और आए, रोको। जब मुझे देखा तो वो उन्होंने सॉरी वारी तो फिर भी नहीं की, बस चले गए कि चलो छोड़ो यार। लेकिन मुझे उस वक्त एहसास हुआ, मैंने कहा देखो ये तो मैं मशहूर आदमी हूं, छोड़ के चले गए, कोई गैर मशहूर होता पिट जाना था बेचारे ने। हालांकि 0% भी हमारी गलती नहीं थी, वो रक्स व सुरूर की महफिलें लगाने में उसका अपना हाथ था। दो गाड़ियों के बीच में फासला होता है मेरे भाई, तो उसमें तेरे को क्या जरूरत है बीच में घुसने की? उस अगली वाली ने एकदम ब्रेक लगाई है तो मैं कहां जाऊं? मैं तो ब्रेक ही लगाऊंगा ना, फिर भी हल्के फुल्की टच हो गई तो मेरा तो कसूर नहीं है ना इसमें। तो वो रक्स व सुरूर बाइक वाले यही कर रहे होते हैं। तो जो अक्सर बाइक वाले कुचलते हैं ना, बाज दफा तो
غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے, لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی, میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی, تو یہ کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا, ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا, مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مر گئے, یہ ہو گیا, لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو, اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے. بس معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں, اور لوگ بس ترس آ رہا ہوتا ہے یار اس کو کیا آدمی کہے ایسے.